بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا آدم قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد المالك بن عمير عن سلمة بن عبد الرحمن يعني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما. قال يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. فقالت امرأته ما أنت ببالغ. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا ولم يؤق بطانة السوء فقد وقيه. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الہیثم سے کہ تمہارے پاس کوئی خادم ہے، نوکر ہے؟ تو عرض کیا کہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب میرے پاس کوئی قیدی آ جائیں تو میرے پاس آ جانا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قیدی لائے گئے. عرض کیا تھا کہ قیدیوں کو غلام اور خادم بنا کے رکھتے تھے، اس کی وجوہات بھی بیان کی تھی، اور آج کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا، اس کی وجوہات بھی عرض کی تھی. تو 2 قیدی لائے گئے، ان دونوں کے ساتھ کوئی تیسرا نہیں تھا، مطلب یہ کہ 2 ہی تھے. تو ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے تو ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سے چن لو. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے چن دیجئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، یعنی مشورہ دینے والے کو مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے، یعنی اس کے ذمے ہے کہ امانت داری سے کام کرے. تو اس غلام کو لے لو کیونکہ میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور میں تم کو اس کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں. تو ابو الہیثم کی بیوی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کے بارے میں جو وصیت فرمائی ہے تم اس کو پورا نہیں کر سکتے مگر اس طریقے سے کہ اس کو آزاد کر دو. ابو الہیثم نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ آزاد ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا اور کسی شخص کو خلافت سپرد نہیں کی مگر اس کے ساتھ اس کے لیے 2 خاص رازدار ضرور بنائے ہیں. ایک رازدار کا کام یہ ہوتا ہے کہ اچھائی کرنے کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور دوسرے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے خرابی ڈالنے میں کوتاہی نہیں کرتا. پھر فرمایا یعنی ایک اچھا ہوتا ہے اور ایک برا ہوتا ہے. ایک جو اچھا ہوتا ہے وہ اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور دوسرا خرابی ڈالنے میں کوتاہی نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ دوسرا لازمی برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے. یعنی ایک اللہ نے فرشتہ پیدا فرماتے ہیں اور ایک شیطان پیدا فرماتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اور جو شخص کو برے رازدار سے بچا دیا جائے وہ واقعی شر سے بچ جاتا ہے. یعنی ہر انسان کے ساتھ اچھائی اور برائی لگی ہوئی ہے، اور اس کو بعض جگہ فرشتے سے تعبیر فرمایا، بعض جگہ 2 رازدار سے بطانتن تأمرہ بالمعروف، یعنی بطانہ سے تعبیر فرمایا، ساتھی سے تعبیر فرمایا، فرشتوں سے تعبیر فرمایا، اور ایک جگہ فرشتے اور ایک جگہ شیطان سے تعبیر فرمایا. اصل یہ ہے کہ انسان میں اللہ نے الہام فجور اور الہام تقوی یہ دونوں کیا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، میں نے فجور کا الہام بھی کیا ہے انسان کی ذات کے اندر، وَتَقْوَاهَا اور میں نے اس کے اندر تقوی کا الہام بھی کیا ہے. یعنی اللہ نے انسان کے مزاج میں نیکی اور بدی دونوں ڈالے ہیں. بہرحال یہ حدیث کی آخری بات کا مطلب ہے.
حدیث جو متعلق ہے تو خیر یہ چیز بہت اہم ہے، دیگر بہت سی احادیث میں آئی ہے۔ اس سے بہت سے لوگوں نے اور مطلب نکالے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے جو اس کا ہمزاد ہوتا ہے، یعنی ہر وقت اس کا ایک لاشعور اس کے ساتھ جن کی شکل میں رہتا ہے۔ دوبارہ ایسے تعبیرات مختلف ہیں، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ اچھائی اور برائی دونوں لگائی ہیں، کبھی اس کو فرشتے سے تعبیر کیا، کبھی اس کو شیطان سے تعبیر کیا، دراصل اس کے ساتھ خیر اور شر دونوں ہیں۔ انسان میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، خیر بھی پایا جاتا ہے اور شر بھی پایا جاتا ہے۔ دوسری مخلوقات میں صرف ایک چیز پائی جاتی ہے، یا تو خیر پایا جاتا ہے یا شر پایا جاتا ہے، جیسے کہ سانپ ہے، اس میں شر پایا جاتا ہے، اس میں خیر نہیں پایا جاتا، اسی طریقے سے اور بھی چیزیں وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اصل جو یہ حدیث امام بخاری یہاں پر لائے ہیں اس کا مقصد ہے کہ معاشرت کے اندر ایک بڑی اہم چیز ہے استشارہ، جس سے مشورہ کیا جائے، یعنی جس سے مشورہ کیا جائے اس کو مشورہ ایمانداری سے دینا چاہیے کہ ان المستشار مؤتمن، کہ مستشار جو ہے، یعنی مستشار اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ مشورہ دینے پہ مامور ہوتا ہے۔ مامور ایسا نہیں کہ کوئی عہدہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ڈاکٹر ہے تو اس سے دوائی کے حساب سے مشورہ کیا جاتا ہے، ایک شخص انجینئر ہے اس سے تعمیر کے حساب سے مشورہ کیا جاتا ہے، ایک شخص استاد ہے تو اس سے استادی کے حساب سے مشورہ کیا جاتا ہے، تعلیم کے حساب سے مشورہ کیا جاتا ہے، ایک شخص عالم ہے اس سے دین کے حساب سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ اب مشورہ دینے والے کو سکھایا گیا ہے کہ مشورہ دینے والا وہ کن چیزوں کا خیال کرے، وہ میں بھی عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مشورہ لینے والے کو کیا کرنا چاہیے ضمناً اس کو ذکر کر دوں۔ مشورہ لینے والے کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی کام کے اندر کسی بھی کام کو دیکھے کہ اس میں میرے لیے خیر کتنی ہے، اور اس کام کے اندر جب انسان کو تشویش ہو رہی ہے کہ اس کام کو کروں یا نہ کروں، جب اس میں دو رائے ہیں، ایک کام کرنے کا ارادہ ہے اور وہ کر رہا ہے، جو چلو مشورہ کر لو تو وہ بھی برکت کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن مشورے کا اصل محل یہ ہے کہ جب کسی کام میں دو رائے پیدا ہو رہی ہیں یا کسی کام کو بہتر طریقے سے کرنا چاہتا ہے تو اس کام کے متعلق بندے سے مشورہ کرے۔ بطور مثال کوئی شخص تعمیرات کے متعلق کام کرنے جا رہا ہے تو وہ کسی عالم کے پاس جائے گا تو اس سے تعمیر میں جائز اور ناجائز چیز پوچھے گا، اس سے تعمیر کا سٹرکچر نہیں پوچھے گا، جی نیچے کتنے کمرے بناؤ تو اوپر کتنے کمرے، یہ نہیں پوچھے گا، بلکہ جو کام اس کے متعلق ہے اس سے پوچھا جائے۔ ہمارے ہاں ایکسٹریمزم اس طرح ہوتا ہے کہ بھئی یہ بندہ ہے اور اسی سے سب کچھ پوچھنا ہے، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ شخصیت پرستی سی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جو شخص جس چیز میں ماہر ہے اس سے پوچھا جائے۔ ہمارے پاکستان میں ہر بندہ ہر چیز کا ماہر ہے، یہاں ہر بندہ ہر چیز کا ماہر خود کو بھی سمجھتا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھاتا ہے، یہ مزاج صحیح نہیں ہے۔ جو عام طور پہ کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ جی میں سارے کام کیا میں ایسا مجھ سے پوچھتے میں تمہیں بتاتا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو شخص جس چیز میں ماہر ہے اس سے پوچھا جائے۔ حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہندوستان کے اندر دو چیزیں بہت نازک ہیں تو ساری دنیا میں، چونکہ حضرت تھانوی ہندوستان میں تھے تو اس لیے فرماتے تھے کہ ہندوستان میں دو چیزیں بہت نازک ہیں، ایک ہے ایمان اور دوسری ہے جان، ایک ہے ایمان اور دوسری ہے جان، لیکن ہم لوگ دونوں چیزوں میں ہی بہت جری ہیں کہ ہم لوگ شریعت کے مسئلے کے حوالے سے بھی بہت جری ہیں کہ ہر بندہ مسئلہ بتا رہا ہوتا ہے، اور جان کے بارے میں بھی بہت جری ہیں کہ ہر بندہ دوائی بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ دوائی کھائی اور مجھے شفا ہوگی، میں نے یہ دوائی کھائی۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں تقریباً کسی سرکاری ادارے کے اندر انہوں نے 15 برس تک ڈاکٹری کا کام کیا، تو میرے پاس آئے مشورہ کرنے کے لیے کہ میں یہ دوائی کا کام کر رہا ہوں، تو فلانے لوگ آئے اور انہوں نے مجھے ایسا کہا ویسا کہا۔ میں نے کہا بھی آپ ڈاکٹر ہیں؟ کہ نہیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن ڈسپینسری میں سب میں نے سیکھا ہوا ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ بھئی آپ کا کسی کو دوائی لکھ کے دینا جائز ہی نہیں ہے، اگرچہ فلاں ادارے نے آپ کو مامور کیا ہے لیکن جائز نہیں ہے آپ کا دوائی دینا۔ کہ جی میں نے فلاں ڈاکٹر کے ساتھ جتنا عرصہ رہا ہوں، میں ان کو خود لے کے گیا بڑے مفتی صاحب کو، میں نے کہا شاید گنجائش ہو اس مسئلے کے اندر۔ بڑے مفتی صاحب نے فرمایا فوراً یہ کام چھوڑیں، بھلے سے آپ سڑک پہ آ جائیں، ان کے 4-5 بچے ہیں اور بہت
اچھا کما رہے تھے سب چھوڑنا پڑا. کبھی جائز ہی نہیں ہے آپ کا کسی کو دوائی لکھ کے دینا، اس لیے کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے اس مسئلے کو، اس چیز کو پڑھا نہیں ہے. اور جب آپ نے اس کو پڑھا نہیں ہے تو نہ پاکستان کا قانون، اگرچہ آپ اس قانون کے اندر بیٹھ گئی، وہ قانون والے آپ کو اجازت دیتے ہیں، لیکن ہمارا سرکاری قانون نہیں ہے، لہٰذا آپ نہیں کر سکتے. چنانچہ اس کام کو چھوڑا، دوسرے کام میں لگے اور ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہے ہیں. لیکن مشکل آئی 1 سال تک، انتہائی مشکل میرے بتا اس لیے رہا ہوں کہ یہ کوئی کچا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ جی کیا سر میں درد، ہاں یہ والی گولی کھا لو، یہ والی گولی کھا لو، یہ جائز نہیں ہے. ہم تھوڑا سا اپنے اوپر تجربہ ہوا ہوتا ہے، ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے اور وہ اس کے حوالے سے جواب دے گا. اسی طریقے سے ہر چیز کے بارے میں، چونکہ صحت ایک کامن چیز ہے، اسی طریقے سے شرعی مسئلہ، ہم کسی کو مسئلے کے بارے میں اتنا پتہ ہے کہ میں نے اس کتاب میں پڑھا ہوا ہے، جب میں نے اس کتاب میں پڑھا ہوا ہے تو چلو میں بتا دوں. اتنا کافی نہیں ہوتا. ایک کتاب میں مسئلہ پڑھ لینا، ایک مولوی سے مسئلہ سن لینا، آگے بیان کرنے کے لیے اپنے علم کے لیے تو کافی ہوتا ہے، لیکن کسی اور کو بتانے کے لیے کافی نہیں ہوتا. ایک ڈاکٹر سے دوائی لے کے کسی اور کو دوائی دینا یہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک مولوی صاحب سے مسئلہ سن کے آگے مسئلہ سنانا شروع کر دینا یہ جائز نہیں ہے. محض اپنی 2-3 کتابوں سے پڑھ کے مسئلہ بتانا شروع کر دیا، شریعت ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے ہاں جیسے ایمان اور جان ان دونوں میں لوگ توجہ نہیں کرتے، ایسے دیگر معاملات کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، بس ایک ہی سے مشورہ کر لو. سب جو اس فن میں ماہر ہے اس فن سے مشورہ کرنا چاہیے، اس فن کے ماہر سے مشورہ کرنا چاہیے. خود ہر ایک کو اپنا مشورہ نہیں دینا چاہیے اور یہ کہنے میں عار محسوس نہیں ہونی چاہیے جی مجھے نہیں پتا، آپ اس حوالے سے اس بندے سے مشورہ کر لو، یا میں نہیں جانتا آپ کسی اور سے مشورہ کر لو. اس طرح کرنا چاہیے، نہ یہ کہ بندہ یہ کہ جی گھر کی بات ہے گھر میں رہے، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، آگے اس کے بارے میں احادیث آئیں گی باب المشورہ کے اندر اور بھی چیزیں آئیں گی. تو یہ سب سے پہلی بات یہ کہ مشورہ لینے والے کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کس کام میں مشورہ کرنا ہے اور کس سے مشورہ کرنا ہے. اور دوسرا، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ المستشار مؤتمن، کہ مشورہ دینے والا بھی مشورہ ایمانداری سے دے. اگر اس کو آتا ہے تو مشورہ دے، اگر اس کو نہیں آتا تو اس کو چاہیے کہ وہ مشورہ نہ دے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، ان کی جنگ ہو رہی تھی اپنے کسی باغی ٹولے کے ساتھ، اور باغی ٹولے بس ایک حلے کی مار تھا، یعنی اگلے دن اس کی جنگ ہونی تھی اور اس نے ختم ہو جانا تھا. رات کو وہ بھیس بدل کے آیا اور اورنگزیب عالمگیر کے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا میں ہندو راجا ہوں لیکن مجھے پتہ ہے کہ مسلمان مشورہ ہمیشہ صحیح دیتے ہیں. چنانچہ کہنے لگے کہ میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں کہ میری اورنگزیب عالمگیر سامنے بیٹھا ہے، اور اورنگزیب عالمگیر سے کہنے لگا میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں کہ میرا دشمن اورنگزیب عالمگیر وہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ کل صبح حملہ کرے گا تو میں ختم ہو جاؤں گا. اب آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں اپنے دشمن کے ساتھ کیا کروں. یعنی سامنے جو بیٹھا ہے اسی سے اس کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں. تو اورنگزیب عالمگیر فرمایا کہ تم اپنے دشمن سے صلح کر لو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دیں. کہا اگر اس نے معاف نہ کیا کہ وہ اس کا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے مجھے ہو سکتا ہے تمہیں معاف کر دے، ہے تو رحم دل، پہلے بھی کئی لوگوں کو معاف کیا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں بھی معاف کر دے. یعنی دل میں آرے چل رہے ہیں لیکن اپنے راز بتانے پڑ رہے ہیں. انٹیلیجنس کو لگا ہے کہ اپنے راز نہیں بتانے، لیکن چونکہ سامنے والا مشورہ کرنے آگے اب بتانا پڑ رہا ہے، اپنے اندر کا راز بتانا پڑ رہا ہے کہ اس نے پہلے بھی لوگوں کو معاف کیا، تمہیں بھی معاف کر دے گا. یعنی باغی کو تو معاف نہیں کیا جاتا نا، باغی کو تو زر قلم کیا جاتا ہے کہ ایسا نہیں کہ دوبارہ حکومت کے خلاف کھڑا ہو جائے. چنانچہ اگلے دن ایسا ہوا، سفید جھنڈے دکھا دیے. جب تم پاس آئے تو کہا جی میں نے آپ سے صلح کرنی ہے، چند شرائط رکھی، اس کے بعد صلح کر لی، بات مان لی. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ایک حلے کی مار تھی، بادشاہ سلامت آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا کیا کروں، ظالم مجھ سے مشورہ کرنے آ گیا. اب ان المستشار مؤتمن، مشورہ کرنے والا امین ہوتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ایک صحابی ان کا ہمسایہ بہت اڑیل تھا، بہت خراب، اتنا تنگ کرتا تھا. تو اپنے ایک دوست سے کہا کہ تم ایسا کرو اس سے گھر خرید لو، میں خریدنے آؤں گا تو پھر مسئلہ ہوگا، تو ایسا کرو تم یہ گھر خرید لو، پیسے میں دوں گا. پیسے ان کو دیے، وہ گھر خریدنے گئے. کہنے لگا ٹھہر جاؤ. یہ پڑوسی انہی کے پاس آ گیا کہ جی مشورہ دے میں کیا کروں. کہنے لگے کہ گھر مت بیچو. واپس چلا گیا کہ میرے پڑوسی نے کہا گھر نہ بیچو، میں نے مشورہ کیا لہٰذا میں گھر نہیں بیچتا. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ مجھے تو آپ نے پیسے دے کے بھیجا کہ گھر خریدو اور اس کو کہا کہ نہ بیچو، یہ کیا بات ہوئی؟ کہا کیا کرتا، ظالم مشورہ کرنے آ گیا اور
امانت کے ساتھ مشورہ یہی تھا کہ یہ گھر نہ بیچتا، تو مشورہ دینے والے کو بڑی امانت داری سے بات کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں گھروں میں ایک آدمی نے مشورہ کیا اور یہاں سے اس کا راز آؤٹ کر دیا کہ دیکھو یہ اس طرح کے مشورے کرتا پھر رہا ہے، دیکھو اس کو شرم نہیں آتی، اس کو ایسا نہیں ہوتا، ویسے نہیں ہوتا۔ تو ایسا ہے کہ مشورہ دینے والا امانت دار ہوتا ہے۔ امانت داری کے تقاضے بہت سے ہوتے ہیں، سیدھا یہ ہے کہ اس کی بات راز میں رہے۔ نمبر 2، اگر آتا ہے تو مشورہ دے، اگر نہیں آتا تو مشورہ نہ دے، اور اگر اس کے لیے کوئی بہتر چیز ہے تو وہ بہتر چیز تجویز کر دے، اور اپنے سے بہتر چیز تجویز کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو اپنے سے نیچے رکھنے کے لیے چھوٹا مشورہ دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔